بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوب خان اور یحییٰ خان کا دور 1958 سے 1971 تک کے پاکستان کی حکومت اور سیاست۔ 1958 کا مارشل لا کیوں لگایا گیا، اس کے کچھ کازز کیا تھے؟ تو ایوب خان جو تھے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف تھے۔ جنرل سکندر مرزا نے ان کی ملازمت میں توسیع کی۔ 1954 میں محمد علی بوگرا کی کابینہ میں وزیر دفاع کے طور پہ کام کیا اور سکندر مرزا سے قریبی تعلقات تھے۔ انہوں نے 7 اکتوبر، آپ نے جسٹ انڈر لائنز کرنی ہے، مین ٹاپک یاد کریں گے کہ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگایا اور 27 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا کو بھی گن پوائنٹ پر جلا وطن کیا۔ کازز کیا تھے مارشل لا کے، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو سیاسی عدم استحکام، قیام پاکستان کے بعد پہلی وزارت لیاقت علی خان نے تشکیل دی اور مسلم لیگ ایک مضبوط سیاسی پارٹی تھی، لیکن لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ مسلم لیگ کئی حصوں میں بٹ گئی اور 7 سال کے دور میں 7 وزیر اعظم جو تھے وہ تبدیل ہوئے۔ پہلی کابینہ صرف 10 افراد پر تھی، لیکن 1958 میں 80 کے ایوان میں وزراء کی تعداد 26 تھی۔ علاقائی سیاسی جماعتیں، قیام پاکستان کے وقت واحد پارٹی جو تھی وہ مسلم لیگ تھی، جو ملک کے دونوں حصوں میں فعال تھی، لیکن جلد ہی مختلف حصوں میں بٹ گئی اور 1954 کے صوبائی انتخابات میں اسی مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ، یعنی جگتو فرنٹ کیا تھا، تمام اپوزیشن پارٹیز جو تھیں انہوں نے آپس میں الحاق کر لیا، آپس میں مل کے مسلم لیگ کو شکست دی، جس کے بعد مشرقی پاکستان میں حسین شہید سہروردی کی عوامی لیگ اور فضل الحق کی کرشک سرامک پارٹی تھی، جو مغربی پاکستان میں مسلم لیگ اور ریپبلکن پارٹی بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، لیکن ان کا بھی ملک میں کوئی اثر و رسوخ نہ تھا اور یہ ملک گیر سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کا فقدان مارشل لا کا سبب بنا۔ سکندر مرزا کا کردار 1956 کے آئین کے بعد سکندر مرزا ملک کے صدر بنے۔ انہوں نے آئینی سربراہ کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے سیاست میں براہ راست حصہ لینا شروع کیا۔ 1958 کا مارشل لا دراصل ایوب اور سکندر مرزا کا گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا۔ مسلم لیگ کی مقبولیت 1956 کے آئین کے تحت عام انتخابات کی تیاری کا آغاز ہوا۔ مسلم لیگ کے صدر خان عبد القیوم خان کا عوام نے زبردست استقبال کیا۔ مسلم لیگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے سازشوں کے سرخیل سکندر مرزا جو تھے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایوب خان سے ساز باز کی اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے مارشل لا نافذ کروا دیا۔ قیادت کا فقدان، کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں تھی جو کہ ملک کی قیادت سنبھال سکتی۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا، مسلم لیگ اپنی مقبولیت کھو بیٹھی۔ بین الاقوامی وقار کو دھچکا، سیاسی استحکام اور وزارتوں کی آئے روز بدلنے سے بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کا وقار مجروح ہوا۔ بیوروکریسی کا کردار، جمہوریت کو ناکام بنانے میں بیوروکریسی کا بھی اہم کردار ادا کیا۔ ملک غلام محمد اور سکندر مرزا دونوں بیوروکریٹ تھے، دونوں نے جمہوریت اور جمہوری اداروں کو ناکام بنانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ملک غلام محمد جو تھے انہوں نے خواجہ ناظم الدین وزارت برطرف کی، جبکہ وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے ان کے اختیارات کو کم کرنے کی کوشش کی اور دستور ساز اسمبلی کا ہی خاتمہ کر دیا۔ سکندر مرزا نے 1956 کے آئین میں توسیع کی اور خود کو پہلا صدر بنانے کا وعدہ لیا اور ریپبلکن پارٹی بنوائی اور مسلم لیگ کی توڑ پھوڑ کی۔ انتظامیہ کی نااہلی، لاقانونیت کا دورہ، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری عام ہو چکی تھی۔ عوام مایوسی کا شکار تھے اور جنرل امراؤ خان کو اختیارات دیے گئے، لیکن جب ان کے ہاتھ مجموعہ تک پہنچے تو سیاسی قیادت نے ان سے اختیارات واپس لے لیا۔ ایوب خان کے سیاسی عزائم، ایوب خان بڑے عرصے سے سیاسی امور میں دلچسپی لے رہے تھے اور 1954 میں ملک غلام محمد نے انہیں بطور دفاع بوگرا کابینہ میں شامل کر لیا۔ ملک غلام محمد اور سکندر مرزا سے بھی ان کے خصوصی تعلقات تھے، تو سکندر ایوب دوستی بلکہ سازش آخرکار رنگ لے آئی اور جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام، سسٹم آف بیسک ڈیموکریسیز۔ جنرل ایوب خان نے 1 نومبر 1959 کو لوکل سیلف گورنمنٹ کا نظام اجرا کیا۔ اس میں بنیادی جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اس میں تقریباً ملک کے 1000 ووٹروں کے 80,000 حلقوں میں تقسیم کر دیا۔ ملک کے دونوں صوبوں مشرقی مغربی پاکستان میں ان حلقوں کی تعداد برابر یعنی 40-40 مقرر کی گئی، 40-40 ہزار دونوں ملکوں سے تھے۔ ہر حلقے کے افراد بالغ رائے دہی کی بنیاد پر اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتے تھے جو BD ممبر کہلاتا تھا۔
اس کو 4 درجوں میں تقسیم کیا گیا: یونین کونسل، تحصیل کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل اور ڈویژن کونسل۔ یونین کونسل 11 بی ڈی ممبران پر مشتمل تھی اور دیہی علاقوں میں اسے یونین کمیٹی کا نام دیا گیا۔ تحصیل کونسل جو تھی تحصیل کی سطح پہ قائم کی گئی۔ ڈسٹرکٹ کونسل ضلع کی سطح پہ قائم کی گئی۔ ڈویژنل کونسل ہر ڈویژن میں ایک ڈویژنل کونسل بنائی گئی۔ کنٹونمنٹ بورڈ بنائے گئے اور 1962 کے آئین کے نفاذ کے بعد صوبائی ترقیاتی کونسل کا ادارہ ختم کر دیا گیا۔ بنیادی جمہوریتوں کے جو ارکان تھے بی ڈی ممبر، ان کی تعداد 80,000 تھی اور یہی انتخابی صدر مملکت کا انتخاب کرتے تھے۔ صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی اور صدر مملکت کے انتخاب کے لیے ان کو ایک انتخابی ادارے کی حیثیت دے دی گئی۔ اب ان کے فرائض کیا تھے؟ بنیادی ان کا علاقے میں ترقیاتی کام، ضلعی انتظامیہ کو مشورے دینا، چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا فیصلہ، نکاح کا اندراج، عورتوں کے جائز حقوق کا تحفظ ان کے فرائض میں شامل تھا۔ تاہم ایوب خان نے اس نظام کو انتخابی ادارہ بنا کر جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ یعنی انتخابی ادارہ کس طرح بنایا کہ اس سے ووٹنگ کرائی گی، نہ کہ ان کے ذریعے ووٹنگ کرائی گئی اور عوام سے ان کا حق رائے دہی چھین لیا گیا۔ اب صدارتی انتخابات 1960 میں بنیادی جمہوریتوں کے ارکان کو انتخابی ادارے کی حیثیت دینے سے یہ بات واضح ہوگی کہ صدر ایوب خان نے یہ ادارہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قائم کیا ہے۔ 15 فروری 1960 کو ملک میں نام انتخابات ہوئے۔ ان میں جنرل محمد ایوب خان واحد امیدوار تھے۔ صدر ایوب خان کو آئندہ 5 سالوں کے لیے منتخب کیا گیا۔ پوڈو اور ریپڈو یہ 2 قانون تھے جو کہ ایوب خان نے اپنی سیاست سنبھالنے کے فوراً بعد لگایا۔ آپ نے جیسے ان کو شارٹ میں آ سکتا ہے پوڈو اور قانون پوڈو اور ریپڈو کیا ہے۔ پہلا قانون جو تھا پوڈو، پبلک آفیسز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، 21 مارچ 1959 کو لگایا۔ اس کا اطلاق صرف سیاسی عہدیداروں پر ہوتا تھا اور جرم ثابت ہونے پر 15 سال تک سیاسی عہدوں سے نااہلیت کی سزا ملتی تھی۔ دوسرا قانون ایبڈو یعنی الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، 7 اگست 1959 اس کا نام دیا گیا۔ اس کا اطلاق سب افراد پر ہوتا تھا، سیاسی عہدوں پہ ہوں یا کوئی اسمبلی کا رکن ہے یا ادارے کے رکن ہے۔ جرم ثابت ہونے پہ انہیں 6 سال کے لیے سیاست سے علیحدگی کی سزا ملتی تھی اور ان دونوں قانون کا اطلاق 14 اگست 1947 سے ہونا تھا۔ ان قوانین کے تحت سیاستدانوں کے خلاف رشوت، کرپشن، اقربا پروری یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کو امپورٹنس دینا، ان کے تمام الزامات کے تحت مقدمہ دائر کیا جا سکتا تھا۔ سیاستدانوں کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ 6 سال کے لیے سیاست سے دستبردار ہو کر مقدمات سے بچ سکتے ہیں۔ آئین کی تشکیل صدر ایوب خان نے 17 فروری 1960 کو جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں 10 رکنوں پر مشتمل ایک کمیشن قائم کیا۔ اس نے اپنی سفارشات 1961 میں پیش کی، لیکن صدر ایوب خان نے وزیر خارجہ منظور قادری کے سربراہی میں کابینہ کی 7 رکنی کمیٹی قائم کی، جس کی سفارشات کی روشنی میں صدر ایوب خان نے کمیشن کی سفارشات کو نظر انداز کیا اور 8 جون کو اپنی مرضی کا آئین نافذ کر دیا۔ 1962 کا آئین یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے 1965 کے صدارتی انتخابات کی۔ 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخاب ہوا، جس میں صدر ایوب خان، محترمہ فاطمہ جناح، کے ایم کمال اور میاں بشیر احمد امیدوار تھے، لیکن اصل مقابلہ صدر ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح میں تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح لوگوں کی مقبول پرسنالٹی تھیں اور ایوب خان کی قائم کردہ آمرانہ صدارتی نظام کے خلاف تھی۔ انہیں کسی بھی عہدے اور اقتدار کا لالچ نہیں تھا۔ انتخابی مہم کے دوران عوام نے ان کا ہر جگہ پرجوش استقبال کیا، لیکن فیصلے کا اختیار عوام کو نہیں تھا، بلکہ 80,000 بی ڈی ممبران یعنی بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے ارکان کے پاس تھا، جنہیں کسی بھی پٹواری یا تھانے دار کے ذریعے دھمکایا جا سکتا تھا۔ جلسوں سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح یہ انتخاب آسانی سے جیت جائیں گی، لیکن 2 جنوری 1965 کو پولنگ ہوئی اور بنیادی جمہوریتوں کے ارکان نے ووٹ ڈالے اور صدر ایوب خان جو تھے وہ مزید 5 سال کے لیے صدر بن گئے، جس میں صدر ایوب خان کو 63% اور محترمہ فاطمہ جناح کو 36% ووٹ ملے۔ مشرقی پاکستان سے محترمہ فاطمہ جناح کو 47% ووٹ ملے، لیکن صدر ایوب خان کی کامیابی دھونس دھاندلی غیر جمہوری انتخاب کی منظوری منت تھی۔ اب کیا اپوزیشن جو تھی اس نے مئی 1966 میں جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک شروع کی اور حکومت نے عوامی مطالبات پر سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور 1968 میں 10 سالہ جشن ترقی منانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اس تحریک سے سابق وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو حکومت سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے
اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی اور معاہدہ تاشکند کی مخالفت کے نام پر حکومت پر تنقید کی، اور حکومت جو ہے اس نے فروری 1969 میں سیاسی رہنماؤں کی گول میز کانفرنس کی عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا، ہنگامی اختلاف حالات جو تھے ختم کر دیے۔ تو لیکن ان تحریکوں میں شدت آتی گئی تو صدر ایوب خان نے 25 مارچ کو استعفیٰ دے دیا اور اقتدار جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دیا۔ اب ان کے زوال کے اسباب کیا تھے؟ آمرانہ نظام تھا، یعنی صدر کو بے پناہ اختیارات حاصل تھے اور جمہوری یہ مثال کسی بھی جمہوریت والے آئین میں نہیں ملتا تھا، تو اس کو صدارتی نظام کہنا زیادہ بہتر تھا، اور اختیارات کی تقسیم کی نفی کی گئی تھی۔ سرمایہ داروں کی طرفداری کی گئی، صنعت کاروں نے خوب دولت کمائی اور عوام کی حالت نہ بدلی، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو گئے۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام رائج کیا جس سے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا اور عوام اس نظام سے نفرت کرنے لگے۔ 1965 کے صدارتی انتخابات، اس میں بھی صدر ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے درمیان جو صدارتی الیکشن ہوا، تو اس میں عوام محترمہ فاطمہ جناح سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن فیصلہ 80,000 بنیادی جمہوریت کے ارکان کو حاصل ہوا۔ کرپٹ انتظامیہ، بیوروکریسی نے مضبوط حیثیت اختیار کی، محاسبہ کرنے والا کوئی ارادہ نہ تھا، اس سے جو بیوروکریسی کی حکومت تھی وہ بہت مضبوط ہو گئی اور لوگ ناجائز طریقوں سے بڑے بڑے اثاثوں کے مالک بن گئے۔ اعلان تاشکند ستمبر 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے بے مثال جرأت اور کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اعلان تاشکند سے کیا مراد ہے، یا اس پر نوٹ لکھیں، یہ آپ کو شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ اس سے عوام صدر ایوب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، لیکن اعلان تاشکند پر دستخط کرنے سے وہ ہیرو سے زیرو ہو گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میدان جنگ میں جیتی گئی بازی مذاکرات کی میز پر ہار دی گئی اور مسئلہ کشمیر کو پھر حل طرف چھوڑ دیا گیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے کر اس مسئلے کو خوب اچھالا۔ نواب امیر محمد خان کا استعفیٰ۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان نے بطور گورنر مغربی پاکستان اپنی سخت گیر پالیسی، دیانتداری اور خداداد انتظامی صلاحیت سے صدر محمد ایوب خان کے اقتدار کو مستحکم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا، لیکن کچھ انتظامی اختلافات کی بنا پر انہوں نے استعفیٰ دیا اور ان کے جانشین اس حالات کو سنبھال نہ سکے۔ مذہبی عناصر کی ناراضگی، ابتدا میں پاکستان کا نام صرف عوامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن بعد میں اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا، لیکن اس چیز کو ناپسند کیا گیا کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں نہیں رکھا گیا۔ ایوب خان کے دور کے اہم واقعات میں مہاجرین کی بات کاری، یعنی سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ مہاجرین کو بات کرنے کا تھا۔ بہت زیادہ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہیرا پھیری سے وسیع جائیدادوں کی مالک بن گئی تھی، جبکہ حقدار جو تھے وہ ٹرخائے جا رہے تھے۔ تو مارشل لا حکومت نے جنرل اعظم خان کو بحالیات کا شعبہ سونپا اور انہوں نے برسوں کا کام ہفتوں میں مکمل کیا اور بہت سی بدعنوانیاں بے نقاب ہوئیں۔ مہاجرین کو گھر فراہم کیا اور کراچی کو رنگی کالونی اور ڈھاکہ میں محمد پورہ کی وسیع کالونی تیار کی گئی۔ نیا دارالحکومت، اور ایوب خان نے دارالحکومت کراچی کی تبدیلی اور اسلام آباد منتقل کر دیا۔ پہلے راولپنڈی کو عاجز دارالحکومت بنایا گیا۔ اور فیملی لاز کا نفاذ، مارشل لا حکومت نے فیملی لاز آرڈیننس 1961 جاری کیا، جس کے تحت مرد کے لیے دوسری شادی کے لیے اجازت اور شادی کو رجسٹرڈ کرانا لازمی قرار دیا گیا۔ طلاق کے لیے کورٹ کی توثیق ضروری قرار دی گئی۔ یونین کونسلوں کے قیام کے بعد یہ معاملات ان کے سپرد کیے گئے۔ سندھ طاس منصوبہ پانی کا، یہ 1960 میں پانی کے منصوبے کی فیصلہ ہوا۔ پنجاب کی غیر منصفانہ تقسیم و بھارت کے کشمیر پر قبضے کے نتیجے میں دریائی پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ریڈ کرلس نے دریائے راوی پر مادھو پور اور دریائے ستلج پر فیروز پور ہیڈ ورکس بھارت کے حوالے کر دیے، جبکہ یہاں سے نکلنے والی نہریں پاکستان کے وسیع علاقے کو سیراب کرتی تھیں۔ 1 اپریل 1948 کو بھارت نے پیشگی اطلاع کے بغیر ان نہروں کا پانی بند کر دیا اور ساتھ ہی دریائے راوی، ستلج اور بیاس پر بھی ملکیت کا دعویٰ کیا، جو بین الاقوامی اصولوں کے منافی تھا۔ لہٰذا پاکستان نے عالمی بینک سے رجوع کیا اور اس کے بعد یہ معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے 3 مشرقی دریا ستلج، راوی اور بیاس بھارت، جبکہ 3 مغربی دریا چناب، سندھ اور جہلم پاکستان کے حصے میں آئے، اور پاکستان میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے پاکستان میں منگلا اور تربیرا ڈیم کے علاوہ 7 رابطہ نہروں کا سلسلہ بھی قائم کیا گیا۔ معاہدہ استنبول، پاکستان، ایران اور ترکی میں 1964 میں ترکی کے شہر استنبول میں ایک معاہدہ عمل میں آیا، جس پہ تینوں ملکوں کے سربراہوں نے دستخط کیے۔ اس کو علاقائی تعاون برتر کی RCT کا نام دیا گیا۔ پاک بھارت جنگ 1965، سب جانتے 6 ستمبر 1965 کو
کشمیر کے محاذ پر ناکامی پر بھارت نے پاکستان پر اچانک حملہ کیا، اور پاکستان کی جو فوج تھی اس نے بری، بحری اور فضائی فوج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے اور کہ ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا، اور جنگ 17 روز تک جاری رہی۔ معاہدہ تاشکنت 1965 کی جنگ کے بعد دونوں ملکوں میں پائی جانے والی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے روسی وزیر اعظم کوجن نے پاکستان کے صدر اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو روس کے دورے کی دعوت دی، اور روس کے شہر تاشکنت میں 10 جنوری 1966 کو ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے جسے اعلان تاشکنت کہتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق پرامن طور پر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور کہا گیا کہ دونوں ممالک فوجوں کو جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس بلا لیں۔ جنگ سے صدر ایوب خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا، لیکن اعلان تاشکنت کے بعد وہ ہیرو سے زیرو بن گئے۔ یحییٰ خان 25 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے حکومت سنبھالی، اور 20 دسمبر 1971 کو انہوں نے 25 مارچ 1969 کو جنرل یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ 1962 کا آئین منسوخ کر دیا اور سیاسی ادارے توڑ دیے اور صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ PCO ابتدائی طور پر جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا ضوابط کے تحت نظم و نسق چلایا، اس کے بعد انہوں نے پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر PCO جاری کیا۔ عدلیہ کو مارشل لا کے احکامات کے خلاف فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا۔ لیگل فریم ورک آرڈر 28 مارچ 1970 کو حکومت نے نئے انتخابات کا نیا آئینی ڈھانچہ مرتب کیا، اسے لیگل فریم ورک آرڈر کا نام دیا گیا۔ عام انتخابات 1970 یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے پہلے انتخابات تھے جو کہ بالغ رائے دہی یعنی ووٹنگ کے طور پہ ہونے تھے، جس میں عوام نے ووٹ ڈالنا تھا۔ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت فوجی حکومت کی زیر نگرانی 7 دسمبر 1970 کو قومی اسمبلی جبکہ 20 دسمبر 1970 کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی، اور عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کے لیے مخصوص 162 میں سے 160 نشستیں حاصل کی، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان کے مخصوص 138 نشستوں میں سے 81 نشستیں حاصل کی۔ تو صوبائی اسمبلیوں میں سرحد اور بلوچستان میں جمعیت العلماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی مسلم لیگ نے بھی قابل ذکر نشستیں حاصل کیں۔ قومی اسمبلی کی کل مخصوص 313 نشستیں تھیں، جس میں سے 13 خواتین کے لیے مخصوص تھیں۔ عوامی لیگ نے 160 جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کیں۔ باقی ان کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ تو مجیب الرحمان کے 6 نکات۔ مجیب الرحمان نے یہ بے مثال کامیابی، اس میں بھی یہ بھی شارٹ کوسچن میں آپ نے کرنا ہے، مجیب الرحمان کے 6 نکات جو ہیں یہ کامیابی 6 نکات کی بنیاد پر حاصل کی۔ یہ نکات درج ذیل تھے: ملک میں پارلیمانی نظام قائم کیا جائے، یعنی وزیر اعظم کو اختیارات دیے جائیں۔ مرکزی حکومت کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ کے محکمے ہوں، جبکہ باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں۔ ملک کے دونوں حصوں میں کرنسی الگ الگ ہو اور ایک حصے کے وسائل دوسرے حصے کو منتقل نہ کیے جائیں۔ مرکز کو کسی قسم کا ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہوگا، بلکہ صوبے مرکز کو اخراجات پورے کرنے کے لیے فنڈز فراہم کریں گے۔ ہر صوبے کو اندرونی اور بیرونی تجارت اور زر مبادلہ کے حصول کا اختیار ہوگا۔ ہر صوبے کی اپنی اپنی فوج ہوگی۔ آپ جانتے ہیں مشرقی بنگال جو ہے وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان جس کو میں ہمارا سندھ، بلوچستان، سرحد یہ سارے چاروں صوبے آتے ہیں، اس کے علاوہ مشرقی پاکستان جس میں بنگال جو بعد میں علیحدہ ہو گیا۔ تو ہمارا المیہ مشرقی پاکستان کیا تھا؟ مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا، پاکستان کے دونوں حصوں کا علیحدہ ہو جانا۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ واحد پارٹی کے طور پر سامنے آتی۔ مغربی پاکستان کے صوبوں میں پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی۔ دونوں پارٹیاں ملک کے دوسرے حصے سے کوئی نشست حاصل نہ کر سکیں۔ اب شیخ مجیب الرحمان جو تھے 6 نکات کی بنیاد پر آئین کی تشکیلی اور صوبائی خود مختاری چاہتے تھے، لیکن یہ آئین جو ہے مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اور دوسری طرف مجیب الرحمان جو تھے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اس پہ بھٹو صاحب اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان رد عمل کا کافی مظاہرہ ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان نے تحریک سول نافرمانی شروع کی اور پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ مغربی پاکستانیوں اور غیر بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا۔ مجیب الرحمان نے متوازی حکومت قائم کی اور بنگلہ دیش کا پرچم لہرا دیا گیا۔
حالات بگڑتے دیکھ کر جنرل یحییٰ خان ڈھاکہ گئے۔ مجیب الرحمان سمیت سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے لیکن کوئی سمجھوتہ نہیں ہوا، اور 25 مارچ 1970 کو جنرل یحییٰ خان نے آرمی ایکشن کا حکم دیا۔ عوامی لیگ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ جنرل ٹکا خان نے آرمی ایکشن کے ذریعے وقتی طور پر حالات بہتر بنانے میں کامیابی حاصل کی، لیکن بعد میں حالات مزید خراب ہو گئے اور ہزاروں بنگالی جو تھے وہ سرحد پار کر کے بھارت چلے گئے اور کلکتہ میں عارضی حکومت قائم کر لی۔ بھارت نے اس چیز پہ زبردست پروپیگنڈا کیا اور حالات جو تھے وہ فوجی حکومت کے قابو سے باہر چلے گئے۔ بھارت نے مشرقی پاکستان کی ناکہ بندی کی اور مکتی باہنی کے بیس میں بھارتی فوجی بھی کارروائیوں میں مصروف کر دیے، لیکن پاک فوج کے مقابلے میں انہیں حسب خواہش کامیابی حاصل نہ ہوئی، اور بھارت نے روس کی کھلی حمایت کے ساتھ مشرقی پاکستان اور پھر مغربی پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستانی فوج کو کہیں سے بھی مدد نہ مل سکی۔ 16 دسمبر 1971 کو پاک فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور 90,000 پاکستانی فوج بھارت کی قیدی بن گئی، اور یہ بلا شبہ یہ ہماری قومی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا۔ اسباب کیا تھے؟ قیادت کی نااہلی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد مسلم لیگ کی قائدین عوام پر حکومت کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور لیاقت علی خان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور پاکستانیوں کو کوئی بھی اچھی قیادت نہیں ملی۔ مشرقی پاکستان کے عوام کے مسائل پر بھی توجہ نہیں دی گئی۔ ہندوؤں کا کردار۔ مشرقی پاکستان میں ہندو بڑی تعداد میں تھے، تجارت اور ملازموں پر چھائے ہوئے تھے، اور جو ہندو سازہ تھے نئی نسل کو گمراہ کر رہے تھے۔ زبان کا مسئلہ قیام پاکستان کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا۔ بنگالی زبان کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، اور جو قائد اعظم نے مشرقی پاکستان کا دورہ کر کے ایک قومی زبان اردو کا اعلان کیا، لیکن قائد اعظم کی وفات کے بعد اس مسئلے کو دوبارہ سر اٹھایا، اور اس کے بعد یہ مسئلہ جو زبان کا مسئلہ تھا کہ اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کا مسئلہ چلتا رہا۔ نظریہ پاکستان سے پہلو تہی۔ نظریہ پاکستان جو ہے نظریہ اسلام کی بنا پر وجود میں آیا، تو دونوں حصوں میں 1000 کے فاصلے کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا معجزہ سر کر دکھایا، لیکن بعد میں اس نظریے سے پہلو تہی کی سوشلزم ہو گیا، لاکھیت اور صوبائیت کے نعرے لگنے لگے، جس سے دونوں نظریاتی بنیادوں میں دراڑیں آگے اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا۔ مارشل لاء کا نفاذ 1958 میں ملک میں مارشل لاء لگا گیا کا پاکستان میں وفاق تھا، لیکن مارشل لاء نے اسے ایک وحدانی مملکت بنا دیا، علیحدہ مملکت بنا دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام فوج مغربی پاکستان سے نفرت کرنے لگے۔ ایوب خان کی عاملیت۔ ڈکٹیٹرشپ اور ایوب خان جو تھے 1958 میں فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قابض ہوئے۔ 1962 کے دستور کے تحت انہوں نے صدارتی نظام نافذ کر دیا، اور تمام اختیارات جو تھے صرف ان کی ذات پر ہی مرتکز تھے، اور وہ عوام جو تھے وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ صوبائی تعصبات۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کا 50%، پاکستان کی آبادی 56% تھی، تو اکثریت کے باوجود انہیں ہمیشہ حکومت سے دور رکھا گیا۔ تینوں بنگالی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، مطلب ان کی وزارتیں تھوڑا سال بھی کسی نے نہیں گزارا تھا، ان کی وزارتوں کو جس طرح ختم کیا گیا، یہ بنگالی لوگوں کے ذہن میں نفرت کا سبب بنا۔ بھارت کی مداخلت۔ بھارت جو تھا پاکستان کا اصلی دشمن اور شروع سے ہی دشمن تھا۔ 1971 کے بحران میں بھارت نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پہلے مکتی باہنی کے روپ میں داخلت کرتا رہا، جب اپنی مقاصد حاصل نہ کر سکا تو 22 نومبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر حملہ کیا، جس سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کا کردار۔ شیخ مجیب الرحمان کے ابتدا سے ہی رابطے جو بھارت کے ساتھ تھے۔ اگر حملہ سازش کیس اگرچہ سازش کیس کا ناقابل ترتیب ثبوت ہے، اس کے 6 نکات ملک توڑنے کا کھلا اعلان تھے۔ بڑی طاقتوں کا کردار۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بہت سی بڑی طاقتیں بھی شامل تھیں، جن میں روس تھا۔ روس نے بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اور امریکہ نے خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا۔ اسرائیل نے امریکی اسلحہ بھارت کو دیا تو امریکہ نے اعتراض نہیں کیا، اور جبکہ سعودی عرب اور اردن نے ایسا کرنا چاہا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ ٹکا خان کی فوجی کارروائی۔ مارچ 1971 میں جب جنرل ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو اس نے شیخ مجیب الرحمان نے سول نافرمانی شروع کی، تو جنرل ٹکا خان نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو فوجی ایکشن لیا اس میں بہت زیادہ سختی سے کام لیا گیا، جس کی وجہ سے مغربی پاکستان بنگالی عوام میں مغربی پاکستان اور افواج سے کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ بھٹو مجیب کے درمیان اختلافات ختم نہیں ہو سکے۔ اقتدار جو تھا وہ جمہوری اقدار کے مطابق اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل ہونا چاہیے تھا، لیکن بھٹو 6 نکات پر شیخ مجیب الرحمان سے اختلافات رکھتے تھے، اور دونوں کے درمیان
کوئی بھی فیصلہ نہ ہو سکا اور وہ آئین سازی پر کے بنیادی نکات پر متفق نہ ہو سکے۔ 1970 کے انتخابات میں کوئی بھی سیاسی جماعت ملک کے دونوں حصوں میں کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان کے صوبوں پنجاب اور سندھ میں کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ سرحد و بلوچستان میں خان عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ان جماعتوں نے علاقائی سوچ کو وادی اور قومی دھاری میں شامل ہونے کی مخلصانہ کوشش نہ کی۔ اب آپ نے اس میں سے لانگ کوسچن میں جو آپ یاد کریں گے وہ ہے جسٹ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب، اس کے علاوہ مجیب الرحمان کے 6 نکات شارٹ میں، یحییٰ خان کا اقتدار کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا یہ شارٹ میں آپ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ایوب خان کے دور کے اہم واقعات جو ہیں بالکل اس کو شارٹلی کریں گے، بیچ میں سے 2-3 لائنز۔ صدر ایوب خان کے زوال کے اسباب بھی شارٹلی کریں گے آپ۔ اس کے علاوہ 1965 کی صدارتی، مطلب یہ آپ نے شارٹ میں یہ چیزیں ان کے پوائنٹس آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ اوڈو اور ایبڈو یہ بھی قانون جو تھے ان کے بارے میں بھی آپ نے شارٹلی کرنے ہیں، شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام، اس کے علاوہ 1958 کے ماشاء اللہ کے اسباب جو تھے یہ بھی شارٹ میں کرنا ہے، صرف آپ کا اس میں سے 2 ایک لانگ بنتا ہے۔